اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ مڈل اسکول کرالا گنڈ اور یہ جماعت 8ویں ہے اور آج کا سبق ہے وہی جو میں نے پڑھایا تھا پچھلی بار، گیہوں کا دانہ، اور وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا. اس پہ ہم آج اور روشنی ڈالیں گے. تو جب وہ بچے وہاں کھیل رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کھیلتے کھیلتے بچوں نے وہ ایک زمین میں ایک جگہ دراڑ پیدا ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے ایک انڈے نما جیسا چیز اٹھایا جو کہ در حقیقت گیہوں کا دانہ تھا. اور اس گیہوں کے دانے کی ایک طرف ایک گہری سی لکیر تھی. تو پھر بچوں نے کیا کیا، تو ایک وہاں سے ایک اجنبی کا گزر ہو رہا تھا، ایک مسافر کا گزر ہو رہا تھا. تو اس مسافر نے اس کو خریدا، بچوں سے اس کو مول لیا، یعنی مول لینا ہے، خریدنا. تو پھر جا کر وہ راجا کے پاس جاتا ہے اور وہاں راجا کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے. پھر اس گیہوں نما دانہ کو دکھا کر اس کو یہی لالچ ہوتی ہے کہ مجھے راجا کوئی انعام دے گا، تو وہاں لیتا ہے. یہ مرغی کے انڈے کے برابر ہوتا ہے. اس گیہوں کے دانے کو انہوں نے پھر آزمائشی کے طور پر ایک کھڑکی پہ رکھا اور جب وہاں سے ایک چیل آئی تو اس نے اس میں چھید کر دیا. تو سب درباری وہاں حیران ہو گئے کہ دیکھو واقعی یہ گیہوں کا انڈا ہے، یہ کوئی مرغی کا انڈا نہیں ہے، یہ گیہوں کا دانہ ہی ہے. تو پھر وہ آپس میں بحث مباحث کرنے لگی، ایسا گیہوں کا دانہ ہم نے نہیں کبھی دیکھا ہے آج تک، اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں سے آیا اور کہاں پیدا ہوتا ہے. پھر آج اس پہ اور روشنی ڈالیں گے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ راجے کے کہنے پر پھر کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا، یعنی بوڑھا کسان دربار میں حاضر کیا گیا جو 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا ہوا دربار میں آ جاتا ہے. اس کے بعد سفید اور منہ میں ایک بھی دانت نہیں اور کم سنائی دیتا، یعنی بزرگ آدمی، سب سے بزرگ آدمی کو وہاں دربار میں لایا جاتا ہے. بہت ہی کمزور ضعیف تھا وہ، لاٹھیوں کے سہارے ادھر آیا راجا کے دربار میں. پھر اس کو گیہوں کا وہ دانہ، انہوں نے اس گیہوں کا دانہ اس کو دکھایا اور اس کو جب دکھایا تو اس نے اس کو چھو لیا. تو اس نے اندازہ لگانے کی اب کوشش کی کہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس کو بھی پتہ نہیں تھی یہ چیز کیا ہے. یہ بھی حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا، یہ تو یہ انڈے جیسا ہے، یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ یہ ہے یا کچھ اور ہے. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ گیہوں کا دانہ ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. پھر یہ کہاں سے آئے، اب آج بویا جاتا ہے، آج اس کو پایا جاتا ہے کہیں پہ نہیں. تو پھر اس نے کہا کہ آپ میرے باپ کو یہاں لاؤ، وہ بزرگ ہے، وہ بتائے گا. پھر راجا کے حکم کے مطابق اس کے باپ کو دربار میں لایا گیا. جب دربار میں لایا گیا تو پھر وہاں وہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا دربار میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو تھا یہ پہلے 2 لاٹھیوں کے سہارے، اب اس کا باپ وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے دربار میں آنا. لگتا ہے اسے تھوڑا کم ضعیف تھا، عمر کے لحاظ سے اس سے زیادہ تھا کیونکہ باپ اس کا تھا، تو لیکن اتنا ضعیف نہیں تھا جتنا یہ آدمی تھا جس کو پہلے دربار میں لایا گیا. پھر بوڑھے کسان نے کیا کیا، اس گیہوں کو دانہ، یہ جو گیہوں کا دانہ ہے، اس کو جب اس نے دیکھا تو بولا، سرکار میں نے آج تک اتنا بڑا گیہوں کا دانہ نہیں بویا، یعنی میں نے اب تک نہیں بویا ہے اور نہ ہی ہم اتنا بڑا گیہوں کا دانہ فصل میں حاصل کرتے ہیں. شاید اس کے بارے میں میرا باپ صحیح اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کب بویا جاتا ہے، کیا ان کے زمانے میں تھا یا نہیں. تو پھر راجا کے کہنے پر اس بوڑھے کسان کے باپ کو دربار میں بلایا جاتا ہے. پھر وہ دربار میں جب آتا ہے تو وہ اس کا باپ جو ہے وہ بغیر کسی لاٹھی کے سہارے کے، یعنی لاٹھی کے جو بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا. یعنی اس کو کوئی سہارا، یعنی کوئی لاٹھی واٹھی ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بالکل اچھی طرح سے دربار میں آیا. اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط، یعنی بہت ہی مضبوط آدمی دکھنے میں لگتا تھا. بوڑھا تھا لیکن اس کی صحت بہت اچھی تھی.
اس نے جیسے ہی گیہوں کو ہاتھ میں لیا اور بولا اے یہ تو، وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ، اور بولا کہ میرے زمانے کا گیہوں ہے، یہ میرے زمانے کا گیہوں ہے، جب میں تھا اس زمانے کا یہ گیہوں ہے، ہم ایسا گیہوں بوتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے۔ بوڑھے کسان نے کہا یہ گیہوں ہم بوتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، اور ہر ایک اپنی کمائی پر مطمئن ہوتا تھا۔ یہی بڑی بات ہے کہ یہ وہ آیا نا، اسی وجہ سے وہ اس کی صحت اچھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری صحت اب تک اچھی ہے، اور کسی کو بھی کسی کی لالچ بھی نہیں تھی، نہیں لالچ کے بغیر ہم کام کرتے تھے، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی حسد نہیں تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہمارے زمانے کا گیہوں کا دانہ ہے۔ تو آج اتنا ہی، باقی وسلام۔